السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ یا اللہ بس وہ انسان مجھے پہچانے نہ، اس کی یادداشت چلی جائے اور میں اس انٹرویو میں پاس ہو جاؤں۔ سوہا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باس کو آفس میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی فائل اپنے چہرے کے سامنے رکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اب انٹرویوز مینیجر کی بجائے وہ خود لے رہا ہے تو اس کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذہان کو تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے جب اس کی ڈگری ختم ہو رہی تھی اور وہ آخری پیپر دے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی، تبھی اس کی ذہان سے ٹکر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری غلطی اس کی اپنی ہے، وہ خود ہی دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈیز بھی تھی، اور لڑکیاں کہاں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہیں۔ باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی دوسروں کے منہ سے سوری سننے کی عادت تھی، اور بہت ہی گندی عادت تھی۔ سامنے بھی سیحان خانزادہ کھڑا تھا، ایک بہت بڑا جاگیردار۔ میڈم آنکھیں کیا گھر پر چھوڑ کر آ گئی ہیں؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ سوہا جو کہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ شخص اسے سوری بولے گا تو وہ اس پر احسان کرتے ہوئے اسے معاف کر دے گی اور تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکل جائے گی، لیکن سیحان کی اس بات پر اس کا خون کھولنے لگا۔ ہیلو مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو، کیا تمہیں لیڈی سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ سیحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کیا غلط بولا ہے؟ بس آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھ کر چلنا نہیں آتا تو یہ آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دیں، ویسے بھی آپ کے چہرے پر یہ کسی کام کی نہیں۔ اب کی بار سوہا کا پورا منہ کھلا رہ گیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولی۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں بہت زیادہ فیمس تھی، ایونٹ مینجمنٹ سے لے کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی شریک ہوتی تھی، اور سب اسٹوڈنٹس ہی اس سے واقف تھے اور اس کا بہت احترام بھی کرتے تھے۔ سیحان نے ایک بیزار سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھور کر دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، زیادہ تو نہیں جانتا لیکن اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ تم بھی میرے چاہنے والوں میں سے ایک ہو، اس لیے تو مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سن کر سوہا نے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارا۔ وہ درد سے اچھل کر رہ گیا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، لیکن سوہا کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ دوسری طرف سیحان کافی دیر تک اچھلنے کے بعد کھا جانے والے لہجے میں بولا، تم ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ مسٹر، سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی۔ اب چونکہ آپ نے مجھے بدتمیز ہونے کا لقب دے دیا ہے اور میں نے بھی ہمیشہ ایک ہی بات پر عمل کیا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی الزام لگ جائے تو ایسا کیجیے وہ گناہ کر ہی دیجیے۔ سیحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کی عجیب و غریب لڑکی سے ٹکرایا تھا، اور اب اسے واقعی میں اس لڑکی سے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ محترمہ نے اپنے بیگ میں سے باکس نکالا اور اگلے ہی پل وہاں پر پڑا ہوا کیچپ سیحان کے شرٹ پر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، بلکہ دم دبا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ جب تک ساری کہانی سیحان کی سمجھ میں آئی تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھی لپکا، لیکن وہ لوگوں میں ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگر یہ لڑکی دوبارہ کبھی میرے سامنے آئی تو یہ واقعی میں مجھ سے نہیں بچے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا یونیورسٹی جانے کی بجائے واپس حویلی لوٹ گیا، کیونکہ اب اس کی حالت خراب ہو چکی تھی اور وہ فی الحال کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد آج سوہا نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کو پہچان گئی، لیکن چونکہ سیحان ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا اس لیے اسے آس پاس کے لوگوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور دوسرا وہ خود ہی اپنی زندگی میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ داتا جان نے ایک اور شرط سامنے رکھ دی تھی کہ وہ صرف ایک ہی صورت میں اسے ساری جائیداد کا وارث بنائیں گے اگر وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سیحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے شادی کرے۔ لڑکیوں کا نام سن کر ہی اس کا دماغ گھومنے لگتا تھا۔ اسے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ چڑ کسی مخلوق سے تھی تو وہ لڑکی ذات سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں احساسات جذبات نہیں تھے، وہ ایک بھرپور مرد تھا، لیکن اسے دوسروں کے ناز نخرے اٹھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ خود حد سے زیادہ ضدی تھا اور چاہتا تھا کہ صرف اسی کو ہی اہمیت دی جائے۔ اگر اس کی بیوی اس کی زندگی میں آ جاتی تو اسے اپنی بہت سی عادتیں ترک کرنی پڑتی،
جو کہ وہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میڈم، آپ کی انٹرویو کی باری ہے۔ سیکرٹری نے باقاعدہ طور پر سوہا کے قریب آ کر اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ جھٹکا لیتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکیاں اس کی حالت پر ہنسنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ ان کو گالیوں سے نوازتی ہوئی آیت الکرسی کا ورد کرتی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ سیحان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کو پہچان گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی، مگر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ وہ صرف اور صرف سوہا کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ آئیے میڈم، تشریف رکھیے۔ اس نے پروفیشنل انداز میں چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی۔ سوہا سے تھوڑی سی معلومات لینے کے بعد وہ ذرا سا آگے کی طرف جھکتا ہوا ٹھوس لہجے میں بولا، میں نہ تو آپ کا ٹائم برباد کروں گا اور نہ ہی مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کا شوق ہے۔ میں آپ سے دو ٹوک اور واضح بات کروں گا۔ آپ کو صرف ایک شرط پر یہاں پر نوکری مل سکتی ہے۔ اوئے، کوئی ایسی ویسی شرط مت رکھنا، سوہا نے گراتے ہوئے کہا، جسے سیحان نے یکسر نظر انداز کیا۔ آپ کو مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا۔ سوہا کا دماغ تو بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا، مگر پھر اس سے اپنے دوست کی بات یاد آ گئی کہ وہ انٹرویو میں کریٹیکل کوسچن کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کا دماغ کس حد تک کام کرتا ہے۔ سوہا نے فوراً سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، سر، اگر آپ اس قابل ہوئے اور میرے معیار پر پورا اترے تو میں کیسے آپ سے شادی سے انکار کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ سیحان اس کی باتیں سن کر غصے سے اپنے دانت کچکچانے لگا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ ارے سر، وہ تو جب تک میں آپ کو جان نہیں لیتی تب تک میں آپ کے بارے میں کیسے اندازہ لگا لیتی ہوں؟ سوہا نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سیحان نے اسے پہچانا نہیں ہے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو داد دے رہی تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنے چہرے کی ایکسرسائز بھی کر رہی تھی اور اس کی جا لائن بھی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی فیس کٹ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے سیحان ایک بار اپنی نظروں میں سما لیتا ہے اسے مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ سوہا نے جب کافی دیر تک سیحان کو خاموش دیکھا تو سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، سر، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی پروپوزل پارٹی نہیں چل رہی بلکہ انٹرویو ہو رہے ہیں۔ سیحان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تو وہ ڈر کر پیچھے کی طرف ہٹی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلا شبہ وہ کسی فلم سے کم نہیں تھی۔ یہ سیحان اپنے دل میں سوچ رہا تھا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں، میں نے یہ انٹرویو اسی لیے رکھے ہیں تاکہ کانٹریکٹ پر کسی لڑکی سے شادی کر سکوں۔ مجھے 3-4 لڑکیاں پسند آئی تھیں اور میں نے انہیں سائڈ پر کر دیا ہے۔ سیحان اپنے دادا شہباز صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور تھا۔ وہ اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی تک میں نے ان سے بات نہیں کی۔ آپ مجھے ان سب میں کافی اچھی لگی ہیں اور آپ کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے۔ وہ اس کے پچھلے کارنامے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ سوہا پر بھی یہ بات واضح کہ یہاں پر کسی قسم کے کوسچن آنسر نہیں ہو رہے، بلکہ وہ شخص واقعی میں سنجیدہ تھا۔ سوہا کے دماغ میں بڑے بڑے گھنٹے بجنے لگے۔ اس کے دوست نے تو اسے بتایا تھا کہ شہباز انڈسٹریز میں انٹرویو ہو رہے ہیں اور اسے سب سے زیادہ اس جاب کی ضرورت تھی۔ اپنے بھائی کی CA کی فیس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بہن کو کالج میں ایڈمیشن بھی کروانا تھا، اور پھر اماں کی ڈھیر ساری دوائیاں۔ یہ سب کچھ اس کے دماغ میں 24 گھنٹے ہتھوڑے کی طرح بجتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر صرف 1 مہینے کے لیے فوت ہو جائے۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونا بھی کسی ذمہ داری سے کم نہیں تھا۔ اس کے بابا تقریباً 6 مہینے پہلے ہی ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ ان کی پینشن تو تھی لیکن اسے بمشکل گھر کا گزارا چلتا تھا، اور اس کی اماں کی جتنی بھی سیونگز تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ اب تمام تر امیدیں انہیں اپنی بیٹی سے ہی تھی کہ سوہا جب یہ سب کچھ دیکھتی تھی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ بڑا کرے۔ یونیورسٹی میں بھی 4/4 CGPA لینے کے بعد اسے ان چند مہینوں میں کہیں پر بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ سب اسے ایکسپیرینس مانگتے تھے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی
کہ ایک بھلا فریش گریجویٹ کے پاس کہاں سے 5 سالوں کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہی سوال ان سے کرتی تو وہ اسے وہاں سے رخصت ہو جانے کا کہتے، لیکن یہ پہلا عجیب و غریب انٹرویو تھا جو اسے جانے کے لیے نہیں بلکہ شادی کے لیے کہہ رہا تھا۔ سوہا نے اپنے تمام تر رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کرسی کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور غصے سے گراتے ہوئے بولی، پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں، لیکن اب میری سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ گھٹیا انسان بھی ہیں۔ میڈم، میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ آفر منظور ہے یا نہیں، ورنہ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کے اس آفر پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ ابھی اس نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے سیحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں آپ کو 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپنے لگا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر اس کے بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے اس کے بھائی کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آج پھر سے چچا جان ان کے گھر آئے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے گھر کو اپنے قبضے میں لینے کی اور سوہا کی شادی کی بات کی، جسے سن کر سوہا کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اب وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ان کے علاج کے لیے بھی ایک اچھی خاصی رقم درکار تھی، لیکن سوہا کے اکاؤنٹ میں اس وقت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ زندگی میں کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف کرسی پر بیٹھا ہوا سیحان انتہائی بیزار انداز میں اس کی پشت کو گھو رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں اور کسی اور کو آنے دیں، میرا وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ سیحان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ لڑکی بہت بڑا دھماکہ بن کر اس کے سر پر گری تھی، اور اب وہ ایک دم سے بھیگی بلی بن گئی تھی۔ سیحان نے اپنے بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ آفر منظور ہے۔ سوہا نے خاموشی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میری شرط ہے، مجھے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈوانس پیسے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اس اسٹامپ پیپر پر سائن کریں، میں آپ کو 5 لاکھ ایڈوانس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ میری ایک اور شرط بھی ہے، جب تک مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری نہیں ملتی تب تک میں اسی آفس میں ہی کام کروں گی، اور میرا سیلری پیکیج ہی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ سیحان یہ سن کر بھی مسکرا دیا۔ لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اور یہی چیزیں سوچ کر ہی اسے غصہ آتا تھا اور وہ کسی پر اعتبار نہیں کر پاتا تھا۔ سوہا جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آفر کو ریجیکٹ کر کے اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اب ایک دم سے ہی وہ سیحان کے دل سے اتر چکی تھی، کیونکہ وہ اسے اب باقی معمولی لڑکیوں میں ہی کاؤنٹ کر رہا تھا جن میں ویلیوز نام کی چیز نہیں ہوتی۔ سوہا نے اسٹامپ پیپر کو پڑھے بغیر ہی وہاں پر دستخط کر دیے اور تیزی سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اگلے 15 منٹوں میں اس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ بہت آسان تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا۔ جب تک اس کی امی کا آپریشن ہوتا تب تک وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی، اور اس کے بہن بھائی مسلسل اس سے سوالات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیا تھا اور میری کمپنی میں نوکری بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس امی جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں۔ ان سب کی دعائیں قبول ہو گئی تھی اور فاریہ صاحبہ کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ سوہا کافی دیر تک ان کا ہاتھ اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ فاریہ بیگم کا دل ہولنے لگا تھا۔ ان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ سوہا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے پریشان لہجے میں پوچھا تو اسے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، جی امی جان، سب کچھ ٹھیک ہے، میں بس آپ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کھو دوں گی۔ پلیز مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آپ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے اپنا سر ماں کے ہاتھوں کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، ارے میری بچی، اللہ ہے نا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تم پریشان مت ہو اور فکر مت کرو۔
میں اتنی جلدی تم لوگوں کی جان چھوڑنے والی نہیں۔ سوہا پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ اسے اپنی ماں سے چچا جان کے حوالے سے بات کرنی تھی، مگر اسے موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس کے چچا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جو کہ بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ سوہا اس کو دیکھتی تھی تو اس کا دم گھٹنے لگتا تھا، جبکہ دوسری طرف سکندر سوہا کو بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اسے اپنی کزن بے حد عزیز تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن سوہا اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی، اور پھر جب وہ محلے کی عورتوں اور آس پاس کے لوگوں سے سنتی تھی کہ وہ پھر سے جیل چلا گیا ہے تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ سال کے 365 دنوں میں 200 دن ایسے ہوتے تھے جو اس کے کزن کے جیل میں گزرتے تھے، لیکن وہ وہاں پر بھی خوشی خوشی جاتا تھا۔ اب تو سکندر نے جیل کو اپنا دوسرا گھر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک اس کی شادی کا سوال تھا تو اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ سوہا سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اس کے بابا فاروق صاحب، ان کی نظروں میں سوہا کے باپ کا چھوڑا ہوا گھر تھا۔ وہ کسی طرح سے اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات فاریہ بیگم کو بھی اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ وہ گھر ان کے بچوں کا حق تھا، وہ اسے فاروق صاحب کے حوالے کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جہاں تک ان کی لاڈلی اور پیاری بڑی بیٹی کا سوال تھا تو وہ مر کر بھی اس کا ہاتھ سکندر کو نہیں دے سکتی تھی۔ بس یہی سوچیں ان کے دماغ میں 24 گھنٹے چلتی رہتی تھی، اور آج ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تقریباً کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ ڈسچارج ہوئی تھی تو سوہا ان کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی کھولا تو سامنے ہی سکندر کھڑا تھا۔ سوہا نے دروازہ بند کرنا چاہا تو سکندر نے فوراً ہی دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سوہا نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کو گھورا، لیکن وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں دیکھ سکی۔ سکندر بہت خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور وہ اپنے حلیے سے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ڈریسنگ بھی بہت پرفیکٹ ہوتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس کی اتنی خراب ریپوٹیشن ہونے کے باوجود بھی پورے محلے کی لڑکیاں اسی پر ہی مرتی تھیں۔ لیکن سوہا کا ان لڑکیوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو سکندر کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ یہاں سے، میں اپنی چچی جان سے ملنے آیا ہوں، راستہ دو مجھے۔ ان کی طبیعت پہلے ہی تمہارے ابا کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، میں دوبارہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لے سکتی، اور جہاں تک تمہارے آنے کا سوال ہے تو تمہارا نام سن کر ہی وہ انکار کر دیں گی۔ سکندر کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ وہ اپنے بازو لپیٹ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے سوہا کو گھورنے لگا اور تیکھے لہجے میں بولا، اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا لحاظ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں سوہا بیگم کہ تم میرے سر کے اوپر چل کر ناچنا شروع کر دو۔ صرف تم ہی ہو جس کو میں نے اس طرح سے بات کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ اگر کوئی اور مجھ سے بدتمیزی کرتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ دیتا۔ سوہا نے یہ سنا تو اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر لو کہ میں سوہا نہیں ہوں اور میرا شمار بھی عام لوگوں میں ہوتا ہے۔ تم صرف مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، پھر تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر میں نے تمہارے ہاتھ توڑ کر تمہیں سڑک کے کنارے بھیک مانگنے کے لیے نہ بٹھا دیا تو میرا نام بھی سوہا شمس نہیں۔ مجھے ہلکے میں بالکل بھی مت لینا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکیاں دے رہی تھی، جبکہ سکندر حیرت اور پیار کے ملے جلے تاثرات سے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یہی ادا تو مجھے پسند آتی ہے چھوٹی لڑکی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ سوہا فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی اور وہ اسی چیز کا ہی موقع اٹھا کر سائڈ سے نکلتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ سوہا کے بھائی حماد نے جیسے ہی اسے دیکھا تو چہکتی ہوئی آواز میں بولا، کیسے ہیں سکندر بھائی، بڑے عرصے کے بعد آ رہے ہیں۔ لیکن اگلے ہی پل جب حماد کی نظر اپنی بہن پر پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکندر نے پیچھے پلٹ کر سوہا کو دیکھتے ہوئے کہا، کسی کو تو چھوڑ دو، سب کو ہی تم نے اپنی ان خوبصورت موٹی آنکھوں سے ڈرایا ہوا ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میری امی اس وقت سو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ پلٹ کر اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا
تو سوہا بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس بار سکندر کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں اپنے بابا کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ دیکھو، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، مجھے اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں، اور میرے پاس اپنے رب کا دیا ہوا اتنا ہے کہ میں آرام سے ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ اسے تم حرام کا مال بولو تو مجھے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سکندر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ قسم سے، تمہارے منہ سے جب یہ کڑوی باتیں سنتا ہوں تو تم پر مزید پیار آتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ بچپن سے ہی تم یہاں اس جگہ پر بستی ہو۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا۔ سوہا اس کی نظروں سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہاں ان چیزوں کو سمجھو گی؟ جا کر آرام کرو، میں صبح چچی جان سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اور جسے تم حرام کا مال کہہ رہی ہو تو تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جو بڑی رقم ہوتی ہے وہ کبھی بھی صاف ستھری نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جتنی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے موبائل پر سینکڑوں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھی، اور یہ اس کے آفس یعنی اس کے باس کی طرف سے تھی۔ ہماری شرائط میں یہ بھی تھا کہ جب بھی میں تمہیں کال کروں گا تم باقی سارے کام چھوڑ کر میری کال اٹینڈ کرو گی۔ سیحان کی کاٹدار آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا۔ اس مصیبت کو اس نے خود اپنی مرضی سے ہی اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ میں اس وقت سو رہی تھی، اب میں سوتے ہوئے تو تم سے بات کرنے سے رہی۔ اس کی بیزار لہجے میں بولنے پر سیحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو تم۔ مت بھولو کہ میں تمہارا باس ہونے کے ساتھ ساتھ اب تمہارا ہونے والا شوہر بھی ہوں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ صرف اور صرف کچھ مہینوں کے لیے اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مسٹر کہ میری خوبصورتی دیکھ کر میرے دیوانے ہو جاؤ، کیونکہ میں تم جیسے لوگوں کو گھاس بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ اگلے گھنٹے میں سیحان اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اب سوہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر سیحان اس کی ماں کو اس کانٹریکٹ کے بارے میں بتا دیتا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ایک سفید پوش محلے میں رہتی تھی جہاں پر ان سب چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے باہر نکلی تو سیحان کی نظریں بے ساختہ اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ ابھی ہی سو کر اٹھی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلانے آیا تھا جسے تم بہت ہی کم عرصے میں بھول گئی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ مجھے میرا وعدہ یاد ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس چیز کی ٹینشن لیں کہ میں یہاں سے بھاگ رہی ہوں۔ بھاگ تو تم سکتی نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہیں بھاگنے کی اجازت دوں گا۔ وہ اس کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمانے کی لگا تھا کہ سوہا تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ پہلے تو تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلی کچھ ہی دیر میں ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور نکاح کریں گے۔ لیکن وہ تو پیپر میرج کا بولا تھا آپ نے۔ وہ پیپر میرج ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا نکاح ہوگا۔ مجھے تصویریں لے کر اپنے دادا جان کو بھی بھیجنی ہیں، ورنہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اف اللہ، ایک تو میں بھی بہت برا پھنسا ہوا ہوں۔ سوہا ہاں میں سر ہلاتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے جا رہی تھی جس کا حق اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ماں کو دیا تھا، لیکن قسمت نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ سیحان کے ساتھ ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ سیحان نے یہ بات اس سے راستے میں پوچھی تھی تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کزن ہمیں پکڑ لے، وہ میری زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ لگتا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، سیحان نے سرسری سے انداز میں کہا۔ اگر ایسی بات تھی تو تمہیں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ مسٹر اپنے کام سے کام رکھیں، ہماری بات یہی ہوئی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، اور جہاں تک آپ کا خیال ہے تو میں اتنا جان چکی ہوں کہ آپ کو کسی دوسرے کے بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بڑا سا منہ کھول کر قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اسے یوں تپے ہوئے دیکھ کر سیحان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس بار اس نے سوہا پر غصہ نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے خود ہی تنگ کرنے والی بات کی تھی۔ ویسے میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں جو کچھ تم نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں کیا تھا۔ یہ سن کر سوہا کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا آپ کو وہ سب کچھ یاد ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ بات بھولنے والی تھی؟ انفیکٹ میری زندگی میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے میری پرسنالٹی سے مروب ہوئے بغیر میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا۔ میری کئی دنوں تک نیند ہی اڑ گئی تھی، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھری محفل میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ قسم سے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اب اس واقعے کو یاد کر رہا تھا۔ سوہا بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ دونوں فارم ہاؤس سے پہنچے۔ وہاں پر پہلے ہی سیحان کے کچھ دوست موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوشگوار انداز میں سوہا کا استقبال کیا۔ وہ نکاح سے پہلے ہی اسے بھابھی بھابھی کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ سیحان انہیں آنکھیں دکھا رہا تھا، مگر وہ بھی اسی کے ہی دوست تھے، کہاں اسے ڈرنے والے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہو گیا تھا۔ سوہا کے دل کی حالت بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سیحان کو پسند کرنے لگی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اب وہ اس پر حق رکھتا تھا، تو سوہا کو یہی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیحان اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ اس کا گھبرایا شرمایا اور ہچکچاتا ہوا روپ دیکھ کر ٹھٹکا، اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، فکر مت کرو، تم میری اصل والی بیوی نہیں ہو، اس لیے میں تم سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ سوہا نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے تم میں ایسا ویسا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں۔ سیحان نے فوراً ہی اس کی خوش فہمی دور کر دی۔ سوہا نے غیر ارادی طور پر ایک زوردار مکہ اس کی پیٹھ پر مارا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی، جبکہ سوہا نے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ مضبوطی سے جما لیے۔ تمہارے ہاتھ کچھ زیادہ ہی چلتے ہیں، ان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سوہا پیچھے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ لگتا ہے باس میاں بچپن میں بہت ہی لاڈلے رہ چکے ہیں، کبھی کسی نے ان کو مارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے کھلکھلانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی یہ ہنسی غائب ہو گئی تھی جب سیحان نے اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے گاؤں جائے گی، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اسٹیمپ پیپر پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اگر اس وقت آپ اسے غور سے پڑھ لیتی تو آپ کو یہ دقت نہ اٹھانی پڑتی، لیکن اب تو آپ نے سگنیچر کر ہی دیے ہیں۔ اگر میں اس اسٹیمپ پیپر کو ختم کر دوں یا پھر اس سب کو ماننے سے انکار کر دوں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ سیحان کو پتا تھا کہ وہ آخر میں آ کر یہی سوال کرے گی، اس لیے وہ اطمینان سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پہلے تمہیں بتاتا ہوں کہ کم سے کم کیا ہوگا۔ تمہیں مجھے 20 لاکھ کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہ بہت ہی چھوٹے کانسیکوینسز ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ تم کبھی بھی مجھ سے خلا نہیں لے پاؤ گی، کیونکہ تم نے طلاق کا حق مجھے دے دیا ہے۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اور تم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ سوہا کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ کیا یہ سب کچھ بھی اسٹیمپ پیپر پر لکھا ہوا تھا؟ جی بالکل، یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے گھر میں کیا بتاؤں گی؟
آپ وہاں پر جا کے بتا دینا کہ آپ ایک انٹرنیشنل ٹرپ پر جا رہی ہیں۔ سوہا واقعی میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کی بھی ٹینشن تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں دوبارہ سے سکندر اس کے گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے آ جائے، اور کافی حد تک اسے سکندر سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس شخص کو یہ پتہ چل جاتا کہ سوہا نے چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ 2 ہفتوں کے بعد سوہا نے اپنے گھر میں ڈرتے ڈرتے یہ بات بتائی۔ اس کے بہن بھائی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے اور اسی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سی کنٹری میں جا رہی ہے۔ سوہا نے جذبات میں آ کر سوئٹزرلینڈ کا نام لے لیا۔ اس کی امی بھی مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی کے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی خوشی تھی۔ سوہا نے 5 لاکھ کی رقم بھی اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اکیلے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ جب نور کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، باجی یہ سب کچھ تو بالکل فلمی سین کی طرح ہو رہا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے باس کو ایک دن آپ سے محبت ہو جائے گی۔ فضول باتیں مت کرو۔ سوہا نے غصے سے اس کی پشت پر مکہ مارا، کیونکہ نور واقعی میں بہت زیادہ معصوم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو فلموں میں ہوتا ہے وہ صرف وہاں تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کا حقیقی زندگی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات سوہا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھی اور وہ اسی پر ہی عمل کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فاریہ بیگم سے سکندر کے حوالے سے خوف کا اظہار کیا تو وہ پیار سے اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے بولی کہ تم کسی چیز کی بھی ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی اور وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ میری اس سے بات ہوئی تھی اور وہ اپنے بابا سے بالکل مختلف ہیں۔ فاریہ بیگم کے منہ سے سکندر کی تعریفیں سن کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، اماں جان، میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو۔ آپ بے شک سکندر کو اس گھر میں آنے کی اجازت دیں، لیکن اس سے زیادہ اسے کسی بھی چیز کا حق نہ دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فاریہ بیگم اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ کیا کرتی، کیونکہ سکندر نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی کسی سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ اگر سوہا کی شادی ہوئی تو وہ سکندر سے ہی ہوگی، ورنہ اس کی زندگی میں جو بھی شخص آئے گا وہ اسے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہی سوچ کر ہی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ سیحان کے ساتھ سوہا اس کے گاؤں میں آئی تھی۔ دادا جان نے بہت ہی پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ تب سوہا پر بھی سیحان کی حقیقت آشکار ہوئی کہ سیحان اکلوتا تھا اور اپنے خاندان کا واحد اور آخری چشم و چراغ تھا۔ اس کی کچھ کزنز تھیں، لیکن وہ ساری لڑکیاں تھیں۔ سیحان کے پیرنٹس UK میں سیٹل تھے، دونوں ہی بزنس کرتے تھے۔ سیحان نے جب انہیں اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تو ان دونوں نے ہی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناراض بھی ہو رہے تھے کہ سیحان نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ پاکستان آتے اور باقاعدہ طور پر سوہا کے گھر اس کا رشتہ لے کر جاتے، مگر سیحان نے ان سب لوگوں سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سوہا کا بھی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس دن اس کا چچا اس کی زبردستی شادی کر رہا تھا، وہ اسے بچا کر لایا۔ دادا جان کی آنکھوں میں فی سبیل اللہ آنسو بھر آئے تھے۔ انہوں نے سوہا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے، فکر مت کرو بچے، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب تم میری پناہ میں ہو۔ اس دوران سوہا غصے سے سیحان کو گھور رہی تھی، جو جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ اسے اس وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا جس وقت یہ جھوٹ کھل جاتا۔ اسے پکا یقین تھا کہ دادا جان اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے۔ پہلے ہی دن وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کی سیحان کی چچی کی بیٹیوں سے بھی بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیاں حد سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل، یہی وجہ تھی کہ سیحان نے شادی کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا تھا اور دادا نے بھی اپنے پوتے کو مجبور نہیں کیا تھا۔
تو رات کو کھانا کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ ہی موجود تھا، صوفہ اور کاؤچ نام کی چیز نہیں تھی۔ میں کہاں پر سوں گی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر سیحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے بیڈ پر ہی آ کر سو گی۔ اب یہاں پر میں تمہارے لیے کوئی اسپیس شپ تو منگوانے سے رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہماری شادی؟ او پلیز اس کو شادی کا نام نہ دیا کرو، بولا کرو کہ ہمارا کانٹریکٹ۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا کانٹریکٹ ہے، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اور ایسا کچھ کر بھی نہیں رہا ہوں۔ کم از کم مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہوں۔ میرے کمرے میں صوفہ موجود تھا، پتہ نہیں کیوں دادا جان نے باہر نکلوا دیا ہے، شاید انہیں شک تھا۔ وہ مجھ پر آسانی سے یقین نہیں کرتے۔ خیر تم یہ ساری باتیں چھوڑو اور یہاں آ کر لیٹ جاؤ۔ سوہا مرتی کیا نہ کرتی کی مذاق جھنجھلاتے ہوئے بیڈ کے دوسرے کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ اس نے تکیے سے درمیان میں ایک دیوار بھی قائم کی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سوہا نے یہ دیوار خود ہی گرا دی، کیونکہ وہ گھومتے گھومتے اب سیحان کے سینے پر سر رکھ کے بہت مزے سے سو رہی تھی۔ اس دوران اس نے سیحان کی شرٹ کو بھی اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ سیحان کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے محترمہ کا تھوڑی دیر پہلے والا روپ گھوم رہا تھا، جہاں وہ بہت زیادہ واویلا مچا رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کروں گی، اور اب وہ اسی کے اوپر ہی چڑھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ سوہا، اس نے سوہا کے کانوں میں سرگوشی کی اور اسے پیچھے کی طرف کرنا چاہا، لیکن وہ اس کے مزید نزدیک ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے سونے دو نا، وہ خمار بھرے لہجے میں بولتی اس کے ایمان کو ڈگمگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے اس قدر نزدیک ہوا تھا۔ اسے اپنا دل بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جذبات پر قابو پانا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ سوہا کا سر اٹھایا تو وہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس بار سیحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سوہا کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور اسے زور سے اپنے گلے سے لگایا۔ سوہا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یکدم ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے آپ کو سیحان کے اس قدر نزدیک دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری اور جھٹکے سے اس سے دور ہو گئی۔ سیحان بھی جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ دیکھو لڑکی، میں اپنی جگہ پر لیٹا ہوا ہوں اور تم وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آئی ہو۔ میں نے تمہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہیں چپکنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ یہ سن کر شرم سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سوتے ہوئے اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے خود سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے اٹھا کر زبردستی اوپر لٹایا ہو۔ سوہا نے یہ کہہ کر زبان اپنے دانتوں میں داب لی۔ سیحان اٹھا کمرے میں جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس نے اس کی ریکارڈنگ سوہا کو دکھا دی۔ کیا تم نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ زور سے چیخی۔ سیحان نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ آہستہ بولو، میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اور ہاں، میں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے کیونکہ سب کچھ میں اسی وقت کے لیے ہی کر رہا تھا۔ جب تم مجھ پر نیا الزام لگاؤ گی تو میرے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے پروف موجود ہوگا۔ سوہا نے جب وہ ریکارڈنگ دیکھی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ واقعی میں اس کے پاس خود گئی تھی اور یہ سب کچھ نیند میں ہوا تھا۔ میں اسی لیے چاہتی تھی کہ ہم دونوں الگ الگ سو جائیں، کیونکہ مجھے نیند میں ہوش نہیں رہتا۔ ویسے میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہاری حرکت مائنڈ نہیں کی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ سوہا نے کشن اٹھا کر زور سے اسے مارا۔ اگلے ہی پل اس نے بھی سوہا کو کشن مارا تو وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح لڑنے لگے۔ کشن سے نکلی ہوئی روئی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سوہا اس پر مسلسل نشانے باندھ رہی تھی اور سیحان خود کو بچانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ملازمت جو کہ ان کے کمرے میں سیحان کو بلانے کے لیے گئی تھی، اندر سے آتے شور کی آواز سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی دادا جان کے پاس گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو سوہا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور بیچارگی سے سیحان کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مطمئن ہونے کا اشارہ کیا۔ ادھر اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف دادا پورا زور لگا کر کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور کھا جانے والی نظروں سے ملازمہ کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ سیحان اسے مار رہا ہے۔ ارے نہیں دادا، یہ مجھے مار تو نہیں رہے تھے، ہم لوگ تو بس ایک چھوٹی سی گیم کھیل رہے تھے۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، میں نے فلموں میں دیکھا ہوا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ دادا جان کچھ زیادہ ہی ماڈرن بنتے جا رہے تھے۔ یہ بات سیحان نے بھی شدت سے محسوس کی، مگر وہ بول نہیں پایا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ دادا جان مائنڈ کر جاتے اور دوبارہ سے اس کی فیلڈنگ سیٹ ہو جاتی۔ وہ ملازمہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے پیچھے وہ دونوں پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ویسے تم اتنی بری بھی نہیں ہو، تمہارے ساتھ یہ چند مہینے بہت مزے کے گزریں گے۔ یہ سن کر سوہا نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، میں بہت اچھی بھی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے بچ کر رہیے گا، کیونکہ میرے موڈ سوئنگز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ارے ارے میں تو ڈر گیا ہوں، پلیز کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے اس چڑیل سے آ کر بچاؤ۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو سوہا پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ سیحان یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ پیاری وہ اسے اس وقت لگی تھی جب اس نے سوہا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک دریا دیکھا تھا۔ سیحان نے اپنی سوچ پر بے ساختہ لعنت بھیجی۔ وہ کیسے کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو سکتا تھا؟ اگلے دن دادا جان نے ایک اور اعلان کیا کہ وہ دونوں ہانی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ جب سوہا نے یہ سنا تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اپنی بہن سے بولا ہوا جھوٹ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ دادا جان نے صرف انہیں حکم نہیں دیا تھا بلکہ ٹکٹس بھی ان کے حوالے کر دی تھی، اور انہیں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہاں پر جا کر مجھے ویڈیو کال بھی کرنی ہے، اور جہاں پر بھی گھومنے کے لیے جاؤ گے پہلے مجھے بتایا کرو گے۔ سیحان بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کوئی بہانہ کر لے، مگر دادا جان کی طرف سے ٹائٹ سیکیورٹی نے اسے بے بس کر دیا۔ سوہا سے پہلے شاپنگ کے لیے بھی گئی تھی۔ اس دوران اس نے گھر والوں سے بھی بات کی تھی۔ اس کے بہن بھائی اسے مسلسل ویڈیو کال کرنے کے لیے بول رہے تھے، لیکن وہ ہر بار ٹال جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر جانے کے فوراً بعد ہی اپنے بہن بھائیوں کو 150 تصویریں بھیجے گی، اور اس نے وہاں پر پہنچ کر واقعی میں یہی کام کیا تھا۔ سیحان کی تو اب بس ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سوہا کو تصویریں لینے کا کس حد تک شوق ہے۔ وہ جب بھی کسی خوبصورت جگہ کو دیکھتی تھی تو فوراً ہی اپنا موبائل سیحان کے ہاتھوں میں سونپتی، اسے تصویر لینے کے لیے کہتی۔ سیحان نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے موبائل کا کیمرہ اچھا نہیں تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے سوہا کی تصویریں لینا سٹارٹ کی۔ رات کو جب وہ لیٹا ہوا تھا تو اچانک ہی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے فون کی گیلری نکالی اور سوہا کی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ وہ ہر پکچر میں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش لگ رہی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور معلوم ہو رہی تھی۔ سیحان کا دل اب اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی بلکہ مضبوط کردار کی مالک تھی۔ جس طرح کی لڑکی کا سیحان نے اپنے خوابوں میں سوچا ہوا تھا وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ اور ادھر سوہا ہر بار اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اسے سیحان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ایک سراب ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے دل کو سمجھائے گی نہیں تو بری طرح سے پھنس جائے گی۔ اگلے دن دونوں بہت ہی خوبصورت پہاڑوں پر گئے۔ سوہا خوشی سے آنکھیں پھیلائے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسی وقت ہی اس نے اپنی بہن کو کال ملائی۔ آواز کافی اونچی تھی۔ اس کی بہن نے جب اس سے سیحان کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہا جو کہ کال کاٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، سیحان نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور شوخ لہجے میں بولا، جی سالی صاحبہ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ نور نے یہ سنا تو خوشی سے جھومنے لگی۔ کیا آپ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دونوں میں کوئی ڈیل ہوئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ بہت جلد میری باجی سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیحان سوہا سے فون لے کر کافی دور آ گیا تھا۔ سوہا دونوں کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، لیکن دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔
کہ پتہ نہیں اب اس کی بیوقوف بہن سیحان کو کیا کہتی پھرے گی، کہیں سیحان اس کی باتوں کا برا نہ منا جائے اور اس پر غصہ نہ کرے کہ اس نے نور کو بتایا کیوں ہے۔ ادھر سیحان نے نور کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی میں اس لڑکی سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہاری بہن ہے ہی اس قدر خوبصورت اور اس قدر پیاری کہ میں خود کو روک ہی نہیں پایا۔ اب تم اپنی بہن کو یہ سب بتانے کے لیے نہیں بیٹھ جانا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ نور نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن سیحان اور سوہا کی واپسی تھی۔ جب وہ پاکستان آئی تو صحن میں سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سوہا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ مرد کون تھا جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں منا رہی تھی؟ سوہا نے بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھا جو بے یقینی سے اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی، جبکہ نور بھی ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ سکندر نے یہ سنا تو اس کے بازو دبوچ کر اپنے نزدیک کیا اور گراتے ہوئے بولا، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ تم اپنے باس کے ساتھ کسی بزنس ٹرپ پر نہیں بلکہ رنگ رلیاں منانے گئی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اس سب کی اجازت دوں گا؟ وہ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ سوہا نے پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور چلاتے ہوئے بولی، اور تم نے کیسے سوچ لیا مسٹر سکندر کہ میں تم سے اجازت طلب کروں گی؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں ایک آزاد انسان ہوں۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری زندگی میں مداخلت کرو اور میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ وہ حد سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس بات کا اندازہ اس کی کانپتی ہوئی آواز سے ہو رہا تھا۔ حق تو میں پورا رکھتا ہوں اور بہت جلد وصول بھی کروں گا۔ اب میں تمہیں مزید کسی بھی قسم کی آزادی نہیں دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج شام کے وقت ہی میرا تم سے نکاح ہوگا، اور پھر دیکھو میں کیسے تمہارے پر کاٹتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت آزادی دے دی ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اب تم ویسی ہی رہو گی جیسے میں کہوں گا۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا، اور اس نے باقی گھر والوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ کوئی بھی اسے کمرے سے باہر نہ نکالے۔ ادھر نور بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی سیحان کو کال ملائی۔ سیحان کو جب یہ پتا چلا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ سکندر نامی اس شخص سے وہ کافی حد تک واقف بھی تھا۔ اس شخص نے اس کی کمپنی کے ساتھ بھی فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پرانا حساب کتاب بھی باقی تھا، اور اب وہ اس کی عورت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ نکاح کے عین وقت ہی سیحان وہاں پر پولیس کو لے کر پہنچ گیا۔ نہ صرف اس نے سکندر پر اپنی بیوی کو ہراس کرنے کا کیس کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر پرانے کیس بھی ڈال دیے۔ اور جب وہاں پر فاریہ بیگم پر یہ راز آشکار ہوا کہ سوہا نے سیحان سے نکاح کیا ہوا تھا تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا، اس وجہ سے کیونکہ ان کی بیٹی کو ان سے یہ سب کچھ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ سوہا نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ ان کے علاج کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس دن سیحان پر بھی یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ شادی کی اصل وجہ سوہا کی مجبوری تھی۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے فاریہ بیگم سے معافی مانگنی چاہی تو فاریہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، تم نے آج تک ہماری جتنی بھی مدد کی ہے اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن میں اپنی بیٹی کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ میں تم جیسے امیر زادوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو معصوم بچیوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر تم واقعی میں میری بیٹی کی ذات میں انٹرسٹڈ ہو تو تمہیں پہلے اپنے گھر کے بڑوں کو یہاں پر لانا ہوگا، تبھی میں ان سے بات کرنے کے بعد کوئی بڑا فیصلہ لوں گی۔ سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اپنے دادا سے کیسے بات کرے۔ اس نے پہلے جو کہانی سنائی تھی وہ جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، لیکن وہ سوہا سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ بعد میں جب اس نے دادا جان کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ انہیں اپنے پوتے سے سب کی امید نہیں تھی۔ سیحان نے ان سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی، اور اب دادا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ان کے پیچھے گھوم رہا تھا اور خوار ہوا جا رہا تھا۔ دوسری طرف دادا جان نے
اس سے چھپ کر سوہا کو کال کر کے اسے تسلی دے دی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے پوتے کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ سوہا بے حد سکون میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ کم از کم سیحان کا بھی تھوڑا سا پریشان ہونے کا حق بنتا ہے۔ سیحان کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ پہلے ہی سب لوگوں کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب حالات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ پھر ایک دن دادا نے اس پر ترس کھایا اور اس کے ماں باپ کے ساتھ سوہا کے گھر پہنچ گئے، جنہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پاکستان بلایا تھا۔ سیحان کو اس بارے میں خبر نہیں تھی۔ سب کچھ اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ صدمے کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ سوہا دوبارہ سے اس کے نام ہونے والی تھی۔ اس بار اس نے بہت ہی دھوم دھام سے سوہا سے شادی کی تھی۔ سوہا نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی تھی، جتنا بھی صبر کیا تھا، اسے سب کا پھل مل گیا تھا۔ اس کی امی بھی اس کے لیے بے حد خوش تھی۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا۔ سوہا اسے آخری بار ملنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں دیکھی تھی۔ اسے افسوس تو ہوا تھا، لیکن وہ کسی ظالم پر رحم کر کے خود ظالم نہیں بننا چاہتی تھی۔ سکندر یہی سب کچھ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو سمجھا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔